پاکستان کو قرضے نہیں، مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے۔ پاکستان جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کا ہم قدم ہوگا۔ شینزن سے ہانگجو تک اربوں ڈالر کے ایم او یوز پر دستخط کیے۔ 30% ایم او یوز معاہدوں میں بدل چکے۔ مالیت اربوں ڈالر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب۔ چیلنجز کے باوجود معاشی اشاریوں میں بہتری آ رہی ہے۔ پاکستان اصلاحات اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پاک چین B2B شراکت کا حجم 13 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا B2B انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب۔ پاکستان چین آپٹک فائبر اور AI سے ترقی ہوگی۔ پاکستان قابل اعتماد ڈیجیٹل معیشت بن گیا۔ وفاقی حکومت 99% ای آفس کے ساتھ پیپر لیس ہو گئی۔ وفاقی وزیر شیزہ فاطمہ کا تقریب سے خطاب۔ مذاکرات مکمل ہونے کے قریب، امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ بڑی حد تک طے پا گیا۔ حتمی نکات اور تفصیلات پر بات چیت جاری۔ ڈیل کا اعلان جلد متوقع۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نوید سنا دی۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر بیان میں واضح کیا کہ معاہدے کے دیگر نکات کے ساتھ آبنائے ہرمز بھی کھول دی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر اور ترکی کی قیادت سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران مذاکرات پر گفتگو کی۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، اماراتی صدر امیر قطر ترک صدر رجب طیب اردوان، مصری صدر اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے بات چیت کو مثبت اور مفید قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور جلد پاکستان کی میزبانی میں ہونے کے لیے پر امید۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کوششوں کو سراہتے ہیں۔ خطے میں امن کے لیے امریکی صدر نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے فون پر بات کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کی پاکستان کی ثالثی کی بھرپور کوششوں کی تعریف۔ فیلڈ مارشل کا ثالثی میں کردار بنیادی قرار دے دیا۔ امریکہ اور ایران کے جنگ بندی میں توسیع اور مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے قریب پہنچنے کا دعویٰ۔ 2 ماہ کے لیے فریقین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کریں گے۔ واشنگٹن ٹائمز کا امریکہ اور ایران کے درمیان مستقل جنگ بندی کے مجوزہ معاہدے کے مسودے پر اتفاق کا دعویٰ۔ جے ڈی وینس اور باقر قالیباف سمیت دیگر حکام نے مسودے کی ابتدائی منظوری دے دی۔ اعلیٰ قیادت کی حتمی منظوری کے لیے معاہدے کا مسودہ دونوں ممالک کو بھجوا دیا گیا۔ 24 گھنٹے میں معاہدے کو حتمی شکل دینے کا اعلان کیا جا سکتا ہے، امریکی اخبار کی رپورٹ۔ الجزیرہ امریکہ اور ایران کے معاہدے کے حتمی مسودے کے بعض نکات سامنے لے آیا۔ ایران نے مجوزہ مسودے میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے اور منجمد اربوں ڈالر کے فنڈز کی بحالی کی شرائط رکھیں۔ امریکی بحری ناکہ بندی کے خاتمے اور قریبی علاقوں سے امریکی افواج کے انخلاء کی تجاویز شامل۔ فریقین کو جوہری معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے 30 دن دیے جائیں گے۔ ایرانی حکام کے مطابق مستقبل میں آبنائے ہرمز کا انتظام عمان کے ساتھ مشترکہ طور پر چلایا جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مفاہمتی یادداشت کو حتمی شکل دینے کی تصدیق کر دی۔ امریکہ سے معاہدہ ہونے کی بات قبل از وقت قرار دے دی۔ اسماعیل بقائی کے مطابق ایران نے مسودے میں امریکہ کی جانب سے ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کے انتظام کے نکات شامل کیے ہیں۔ ایران میں امن مذاکرات کے موجودہ مرحلے میں جوہری پروگرام پر کسی قسم کی بات نہیں کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی معاہدے میں لبنان میں جنگ بندی شامل ہوگی۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابراہیم ذوالفقاری نے کہا ہے کہ مستقبل میں معاہدہ ہونے کی صورت میں بھی آبنائے ہرمز مکمل طور پر ایرانی انتظامیہ کے کنٹرول میں رہے گی۔ آج کا خرم شہر دراصل ایران، خلیج فارس اور آبنائے ہرمز ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے مطابق خرم شہر کی طرح ایرانی قوم آج بھی استقامت کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایرانی عوام نے دنیا کو اپنی طاقت اور بہادری کا عملی مظاہرہ دکھایا۔
جہریت کا جواب دینا ایرانی سرزمین کی ثقافت کا حصہ ہے، قوم ہر قسم کے دباؤ اور خطرات کے باوجود ثابت قدم رہے گی۔ کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکہ، شہداء کی تعداد 14 تک پہنچ گئی، متعدد زخمی بھی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون کے مطابق دہشت گردوں نے نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی میں ریڈ لائن BRT منصوبے کا دورہ، مراد علی شاہ نے کراچی کے لیے سب سے اہم شہری ٹرانسپورٹ منصوبہ قرار دیا۔ حکومت نے 2 سال کے دوران شہریوں سے پیٹرولیم لیوی کی مد میں IMF کے 2 جاری پروگراموں سے ملنے والی مجموعی رقم سے بھی زیادہ وصولی کی۔ واشنگٹن DC میں وائٹ ہاؤس کے قریب سیکرٹ سروس کے چیک پوائنٹ پر فائرنگ، مشتبہ شخص نے بیگ سے اسلحہ نکالا اور اہلکاروں پر فائرنگ شروع کر دی۔ سیکرٹ سروس کی جوابی کارروائی میں حملہ آور زخمی ہوا، جسے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گیا۔ اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم ون ڈے سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان پہنچ گئی۔ سیریز کا پہلا میچ 30 مئی کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ آسٹریلین ٹیم آج پریکٹس کرے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی معاہدے میں لبنان میں جنگ بندی شامل ہوگی۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابراہیم ذوالفقاری نے کہا ہے کہ مستقبل میں معاہدہ ہونے کی صورت میں بھی آبنائے ہرمز مکمل طور پر ایرانی انتظامیہ کے کنٹرول میں رہے گی۔ آج کا خرم شہر دراصل ایران، خلیج فارس اور آبنائے ہرمز ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے مطابق خرم شہر کی طرح ایرانی قوم آج بھی استقامت کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایرانی عوام نے دنیا کو اپنی طاقت اور بہادری کا عملی مظاہرہ دکھایا۔ جہریت کا جواب دینا ایرانی سرزمین کی ثقافت کا حصہ ہے، قوم ہر قسم کے دباؤ اور خطرات کے باوجود ثابت قدم رہے گی۔ کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکہ، شہداء کی تعداد 14 تک پہنچ گئی، متعدد زخمی بھی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون کے مطابق دہشت گردوں نے نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی میں ریڈ لائن BRT منصوبے کا دورہ، مراد علی شاہ نے کراچی کے لیے سب سے اہم شہری ٹرانسپورٹ منصوبہ قرار دیا۔ حکومت نے 2 سال کے دوران شہریوں سے پیٹرولیم لیوی کی مد میں IMF کے 2 جاری پروگراموں سے ملنے والی مجموعی رقم سے بھی زیادہ وصولی کی۔ واشنگٹن DC میں وائٹ ہاؤس کے قریب سیکرٹ سروس کے چیک پوائنٹ پر فائرنگ، مشتبہ شخص نے بیگ سے اسلحہ نکالا اور اہلکاروں پر فائرنگ شروع کر دی۔ سیکرٹ سروس کی جوابی کارروائی میں حملہ آور زخمی ہوا، جسے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گیا۔ اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم ون ڈے سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان پہنچ گئی۔ سیریز کا پہلا میچ 30 مئی کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ آسٹریلین ٹیم آج پریکٹس کرے گی۔